آج کل کے یوتھ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے فیئر فیکٹر ہے، ڈرتے بہت ہیں، اور میں نے جو اپنے فیئر پہ کنٹرول کیا ہے وہ سب سے جو پہلی چیز تھی وہ تھی اللہ پہ بھروسہ۔ اس کے بعد جو تھی وہ تھا میرا اپنا بھروسہ اپنے آپ پر۔ میں نے جتنی بھی محنت کی ہے، جتنی بھی کام کیے وہ ایمانداری سے کیے ہیں۔ تیسری چیز میں جو ڈالوں گا وہ ہے ایمانداری۔ آپ جہاں پہ بھی جاؤ، جو بھی کام کرو، چاہے آپ ٹیچنگ کر رہے ہو، چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہو، چاہے کہیں بھی ہو، آپ ایمانداری سے کام کریں۔ کیونکہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک دن محنت کریں اور دوسرے دن ہمیں کامیابی ملے۔ ایسا نہیں ہوتا، آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ لگاتار محنت کرنی پڑتی ہے، اور میں نے محنت کی ہے۔ آپ کو میں ایک ایگزامپل دوں گا اسین بولٹ کی۔ اس نے ایک شارٹ ریس تھی، اس شارٹ ریس کے لیے اس نے 30 سال جو ہے وہ لگاتار محنت کی، اس کے بعد اس کو کامیابی ملی تھی۔ اور میں نے جو ہمیشہ محنت کی ہے وہ اپنے اللہ پہ بھروسہ اور اپنے آپ پر بھروسہ، اور پھر اپنی جو ایمانداری ہے، جتنی بھی میری کوشش ہے میں نے وہاں پہ لگائی ہے۔ میں نے کوئی شارٹ کٹ نہیں ڈھونڈا، میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے آج جو ہے وہ مل جائے، کامیابی مل جائے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں۔ میں نے 2014 سے لے کر 2019 تک تقریباً 4 بار پیپلز میڈیکل یونیورسٹی میں اپلائی کیا فار جاب آف لیکچرر، لیکن ان کے کچھ وجوہات تھے، میں وہاں پہ نہیں ہو سکا۔ ان کا کوئی ایک ایسا میکینزم تھا کہ میں وہاں پہ ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہا تھا، لیکن میں نے وہاں پہ کوئی بھی ڈسکریج نہیں ہوا، مجھے کوئی ڈر نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ میں نے کہا انشاءاللہ میں ایک بار یہاں پہ ہو جاؤں گا کامیاب۔ جب 5ویں بار میں نے اپلائی کیا تو تب تک میرے پاس ایم فل کی ڈگری بھی تھی، اور میں تب تک اپنے آپ کو امپروو بھی کر رہا تھا۔ ایسے نہیں کہ صرف فارم ڈی کر کے انڈر گریڈ کر کے بیٹھ گیا، کیونکہ میں نے شروع سے یہ ایک ٹارگیٹ سیٹ کر لیا تھا کہ مجھے یونیورسٹی میں جاب کرنی ہے ٹیچنگ کی، اور اس حساب سے مجھے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے۔ اگر میں 2014 میں گریجویٹ ہوا ہوں تو 2017 تک میں گریجویشن کے بیسس پہ پھر سے نہیں جانا چاہتا وہاں پہ۔ مجھے ایم فل کی ڈگری چاہیے تھی، میں نے لے لی، پھر پی ایچ ڈی میں بھی انرول ہو گیا تھا۔ تو میں نے اپنے آپ کو امپروو کیا ایمانداری کے ساتھ، اور جب 5ویں بار میں نے اپلائی کیا تو جب 4 بار لیکچرر کے لیے 17 گریڈ کے لیے میں نہیں ہو پایا وہاں پہ سلیکٹ، تو 5ویں بار میں 19 گریڈ اسسٹنٹ پروفیسر کے لیے سلیکٹ ہو گیا۔ تو یہ میری کچھ چیزیں تھیں۔ ایک تو میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا، اپنے آپ پہ بھروسہ کیا، محنت جاری رکھی، اپنے آپ کو امپروو کیا۔ ایسے نہیں کہ صرف ایک ہی ڈگری یا ایک ہی اسکل لے کے۔ میرے پاس ابھی ماشاءاللہ اتنے اسکلس ہیں، میں نے تقریباً 4-5 مشینس ہیں ہمارے انالائٹیکل جس پہ میں نے اسکلس حاصل کیے۔ اور جب میں کراچی میں گیا تھا یونیورسٹی میں تو ان لوگوں نے سائڈ میں مجھے ایک جاب بھی دی تھی، وہ تھی ہیومن کلینیکل ٹرائلز پر۔ یہاں پہ ہمارے فارمیسی فیکلٹی میں صرف 2 ٹیچرس ہیں میرے ساتھ جو ہیومن کلینیکل ٹرائلز پہ ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، اور میں نے وہاں پہ تقریباً 1.25 سال یہ کام کیا تھا۔ میں نے ہیومن اسٹڈیز کیے تھے، ڈرگ جو ہے باڈی میں جاتی ہے اور وہاں سے کچھ وہ کیمیکلس ہم ایکسٹریکٹ کرتے ہیں۔ اس حساب سے میں اکیلا بندہ ہوں جس کو نہ صرف لیب بلکہ ہیومن باڈی تک جو ہے وہ میں نے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں اور اپنے آپ کو امپروو کیا ہے، اور الحمدللہ میں ابھی تک اسی کوشش میں ہوتا ہوں کہ میں آگے بڑھوں اور اپنے آپ کو زیادہ امپروو کروں۔ میری جو نیچر ہے وہ بیٹھنے والی نہیں ہے۔ میں ابھی اگر اسسٹنٹ پروفیسر بن گیا، پی ایچ ڈی کر لی، تو ابھی میں خاموش بیٹھ کے صرف پڑھاؤں گا نہیں۔ میری جو آگے کی پلاننگ ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی لیب اسٹیبلش کروں یہاں پر، جس پہ میں ایکسپرٹیز رکھتا ہوں، اور میں کچھ سینسرز وغیرہ پہ کام کر رہا ہوں، اور کوشش میری یہ ہے کہ میں باہر جا کے کوئی پوسٹ ڈاک وغیرہ کر کے آ جاؤں، اور پھر یہاں پہ آ کے اپنی ایک لیب اسٹیبلش کروں، اور پھر بھی میری جو محنت ہے وہ جاری رہے گی۔ میری جو محنت ہے وہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ اور یہی فرق ہوتا ہے ایک سکسیزفل اور ایک فیلیور جو بندہ ہوتا ہے اس کے بیچ میں۔ جو فیلیور ہوتا ہے وہ ایک بار فیل ہو کے بیٹھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے بس اب مجھے کامیابی نہیں مل سکتی، لیکن جو سکسیزفل بندے ہیں وہ ہمیشہ محنت پہ بلیو کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کبھی نہ کبھی ہم کامیاب ضرور ہو جائیں گے۔ یوتھ کے لیے میں کچھ ٹپس دینا چاہتا ہوں کہ وہ کامیاب کیسے بن سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کو جو پہلی پوائنٹ ہے وہ ٹارگیٹ سیٹ کرنا ہوتا ہے کہ ٹارگیٹ ہمیں کیا اچیو کرنا ہے، کیا بننا ہے، یا کون سی فیلڈ میں ہم ایکسپرٹ بن سکتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے پاس جو جتنے بھی اسٹوڈنٹ آتے ہیں وہ صرف اس بیسس پہ آتے ہیں کہ ہمیں ڈاکٹر بننا ہے، تو اس لیے ہم ڈاکٹر آف فارمیسی میں آ گئے، یا
کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں یا اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، یار بہت سے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ مینجمنٹ میں جا رہے ہیں، MBA کر رہے ہیں، BBA، تو ہم بھی اس میں جا رہے ہیں، تو مہربانی کر کے اپنا ایک گول سیٹ کریں، اس کے بعد کوئی بھی فیلڈ چوز کریں جس میں آپ اپنی انٹرسٹ رکھتے ہوں، نمبر 1۔ نمبر 2 ہوتی ہے، ہم نے ایک ٹرم پڑھا تھا SWOT، SWOT، اسٹرینتھ، ویکنیس، اپرچونٹی اینڈ تھریٹ۔ جو بھی آپ فیلڈ چوز کرتے ہیں اس کی آپ اسٹرینتھ دیکھیں اپنے حساب سے بھی اور فیلڈ کے حساب سے بھی کہ آپ اس میں فٹ ہو سکتے ہیں یا نہیں، آپ میں کون سی کوالٹی ہے یا اسٹرینتھ ہے کہ آپ اس جاب کے لیے یا اس فیلڈ کے لیے پرفیکٹ ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس کیا اپرچونٹیز ہو سکتی ہیں، کیا آپ کی ویکنیسز ہیں، اگر آپ کی کوئی ایسی ویکنیس ہے جو کہ اس فیلڈ کے حساب سے بہت ہی زیادہ ہے تو آپ اس فیلڈ میں نہیں جائیں۔ اور تھریٹ، کہ آپ اگر فیل ہو گئے تو آپ کو پرومپٹ جو جلدی سے نقصان ہوگا وہ کیا ہو سکتا ہے، تو اس حساب سے اگر آپ کے نقصان بہت کم ہے تو تبھی آپ اسی فیلڈ میں آ سکتے ہیں۔ اور تیسری پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنی فیلڈ میں ایکسیلنٹ ہو جائیں، جو بھی آپ فیلڈ چوز کرتے ہیں اس میں آپ زیادہ سے زیادہ اسٹڈی کریں، زیادہ سے زیادہ فیلڈ اسٹڈی کریں، کیونکہ صرف اسٹڈی نہیں، اگر مثال کے طور پہ آپ کوئی بزنس سیٹ کر رہے ہیں تو بزنس کے حساب سے آپ کے پاس جو ہے وہ یہ SWOT انالائسز ہونی چاہیے، فیلڈ انالائسز ہونی چاہیے۔ اور لاسٹ میں آپ کو کہوں گا ڈیڈیکیشن، جب تک آپ کے پاس ڈیڈیکیشن نہیں ہے آپ کوئی بھی چیز اچیو نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ جب میں ایک جنرلی مثال دیتا ہوں خالد بن ولید کی، اس نے اپنے پیچھے جو ہے وہ جتنے بھی بورڈز تھے وہ جلا دیے اور کہا کہ اب یا تو آگے کامیاب ہو کے سارا شہر آپ اپنے نام کرو یا تو مر کے اسی سمندر میں واپس ہو جاؤ۔ تو کشتیاں جلا کے اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ جب آپ کوئی کام کریں گے تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ ایٹ ونس، کیونکہ آج کل کی یوتھ کیا کرتی ہے کہ ایٹ ونس وہ 2-3 کام کرتی ہیں، تو 2-3 کام نہیں کرنے، کوئی بھی ایک فیلڈ لے لیں، اس میں محنت کریں، اس میں ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کریں، آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔